الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 13 سے آنورڈز ہم نے کرنا ہے. کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں جو انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتے تھے قوموں کی ہدایت کے لیے وہ کیا آ کے قوموں کو کہتے تھے اور ان کا آگے سے کیا رویہ ہوتا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور اس میں ساتھ ساتھ ہم نے اپنی زندگی کے لیے بھی اسباق دیکھے کہ ایک تو یہی کہ ان کو تو یہ مخالفت میں کہا جاتا تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم انسان ہی ہیں تمہارے جیسے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اس کام کے لیے چن لیا, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس پہ احسان کر کے اپنے بندوں میں سے اس کو چن لیتا ہے. اور لیکن ہمارے پاس تمہیں کوئی معجزہ دکھانے کی طاقت نہیں ہے, کیونکہ قوموں کی طرف سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا تھا نا, تو وہ یہی سمجھاتے تھے کہ معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے, کسی نبی میں ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں. اور پھر توکل کی بات کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں, اور ہم کیوں نہ اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ نے تو ہمیں ہدایت کے راستے دکھائے ہیں. اور یہاں پہ سبلنا پلورل میں کیوں آیا اس کو بھی ہم نے کل دیکھ لیا تھا. اور اس کے ساتھ صبر کی بات بھی انبیاء کرتے تھے اپنی قوموں کے ساتھ کہ ہم تمہارے اس اذیت والے رویے کے مقابلے میں صبر کریں گے اور ہم کوئی جزا فضا نہیں کریں گے. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ حق کی آواز اٹھانے کے لیے یا حق پر چلنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایمان جو ہے اس کو معجزات یا اس طرح کی نشانیوں پر کے ساتھ مشروط نہیں کیا جانا چاہیے. بس ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور جو ہدایات دی جا رہی ہوتی ہے اس کو اپنے فائدے کا سمجھ کر اس کو مان کر اس پر عمل کر لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے. توکل کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نے کل کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا تھا. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اب بات آگے وہی کنٹینیو ہے, کیونکہ مکالمہ جو ہے وہ انبیاء کا اور ان کی اقوام کے درمیان جو ہوتا تھا اسی کو یہاں پہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس رکوع میں بھی. اور آگے سے رسولوں نے کیا جواب دیا, وقال الذین کفروا رسولوں کو کافروں نے کیا جواب دیا, وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فأوحى إلیہم ربهم لنہلکن الظالمین. کافروں نے اپنے رسولوں سے آخر کار کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تو تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا. تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے. وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا لرسلہم لیے رسولوں کے ان کے. ونس اگین وہی بات ہے کہ پلورل میں بات ہو رہی ہے, تمام انبیاء مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک قوم کے پاس بعض دفعہ ایک سے زیادہ انبیاء بھی آئے تھے, جیسا سورۃ یاسین میں بھی ہم پڑھتے ہیں, جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ نبی بھی بھیجتے تھے. لَنُخْرِجَنَّكُمْ البتہ ہم نکال دیں گے ضرور تم کو. البتہ نون آتین والا ہم کے معنوں میں, خارجا خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے, ایگزٹ نکالنا. نون مشدد جو ہے نون تاکیدی ہے ضرور کے لیے, اور کم تم کو. من اردنا زمین سے ہماری, ارد زمین کے لیے نون الف ہم کے لیے آ رہا, اور من سے زمین سے ہماری. او یا
تعودن البتہ تم واپس آؤ گے ضرور، او جو ہے یا کے معنوں میں، ل البتہ، اور ت جو ہے وہ تم کے معنوں میں، اور عود عین واو دال جو ہے یہ آدھا یعودو لوٹ کر آنا، یہ اس معنوں میں ہوتا ہے، جیسے عید کا ورڈ ہوتا ہے بار بار لوٹ کے آنے والی. اور نون مشدد جو ہے بھی ونس اگین تاکید کے لیے. یا البتہ تم لوٹو گے ضرور، فی ملتنا، ملت میں ہماری، میم لام لام، طریقے میں ہماری. فاوحا، تو وحی کی، الیہم، طرف ان کے، طرف کن کے؟ یہ رسولوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کی طرف کیا وحی کی، ربہم، ان کے رب نے، لنہلکن، البتہ ہم ہلاک کر دیں گے ضرور. لام زبر البتہ کے لیے، نون آتا ہے والا ہم کے لیے، ہا لام کاف ہلاک کرنا، نون مشدد جو ہے ضرور. البتہ ہم ہلاک کر دیں گے ضرور، کن کو؟ الظالمین، ظلم کرنے والوں کو، ظالموں کو. تو یہاں پہ جو ہے نا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو بھی کافر ہوتے تھے، جو مخالفت پر ہوتے تھے انبیاء کی، ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال کے باہر کر دیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ یہی ہوتا تھا کہ جب بھی حق کی آواز کے سامنے جو بھی یہ دشمن ہوتے تھے، مخالفین ہوتے تھے، ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے تھے نا، اب کوئی دلیل دینے سے وہ عاجز آ جاتے تھے، تو پھر آخری حربہ ان کا یہی ہوتا تھا. اور یہ ہر دور کے مخالفین کا یہی سیم رویہ تھا کہ اس کے بعد وہ تھریٹس والا رویہ اپنا لیا جاتا تھا، دھمکی دینے والا، ڈرانے والا. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ یہ بالعموم جو یہ رویہ ہوتا تھا قوم کے جو سردار یا جو کوئی طاقتور شخصیات ہوتی تھی ان کی طرف سے ہوتا. آپ نے پڑھ لیا نا، جب بھی قوم میں نبی آتے تھے تو سب سے زیادہ ان کے مخالفین میں کون ہوتے تھے؟ قوم کے سردار، یعنی ایلیٹ، جو بڑے لوگ، جن کے پاس کوئی پاور ہوتی تھی، کوئی طاقت ہوتی تھی، کوئی مرتبہ ہوتا، مقام ہوتا یا مال و دولت ہوتی تھی. تو چونکہ پاور ہوتی تھی اور پاور کا نشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا پھر حق کی مخالفت کرتے ہوئے جب دلائل دینے سے عاجز آ جاتا ہے نا، یعنی پھر اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کس طریقے سے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، کوئی علم کی طاقت تو ہوتی نہیں ہے، کوئی دلائل مزید ہوتے نہیں ہیں، تو پھر یہ جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے نا وہ یہی حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی جو ان کی جو سٹیٹس یا مقام یا جو بھی غلبہ دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کی گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے یہاں سے باہر نکال دیں گے، یا تو پھر تم یہ دین کی بات کرنا ختم کرو، واپس اسی دین کے اوپر آ جاؤ. آپ کسی بھی قوم کے حالات دیکھ لیں، کسی بھی نبی کے حالات دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں، ان کی قوم نے کیا کیا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، سب نے اپنے انبیاء کو یہی باتیں کہی، اسی طریقے سے تھریٹ کیا، یا قتل کی دھمکی دیتے تھے، یا جلا وطن کرنے کی، یا یہ کہ نہیں تو واپس آؤ اور یہ دین کی جو تبلیغ ہے اس کو بند کرو. تو یعنی ہر دور میں جو مخالفین ہوتے تھے وہ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے، اللہ کے دین کی جو دعوت ان کو پہنچائی جاتی تھی اس کو ٹھکراتے تھے، یعنی ناشکری کرتے تھے. تو یہ انکار کرنے والے، ناشکری کرنے والے لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ باتیں مینشن کی ہیں کہ وہ کس طریقے سے ڈراتے دھمکاتے تھے اور کس طریقے سے ان کا معاملہ ایک طرح کا ہی ہوتا تھا، یعنی سملر ہی رویے ہوتے تھے. اور آپ آج بھی دیکھ لیں ایسا ہی ہے، چاہے آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں یا کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جو بندہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے نا اس کو تھریٹس ضرور دی جاتی ہیں، اس کو جو بھی باطل طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ کسی نہ کسی قسم کی دھمکی، ڈراوا ضرور دیں گے. مطلب کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے نا، صرف دینی لحاظ سے بات نہیں ہے، دین کے لحاظ سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو دین کے لیے آواز اٹھائے گا، اللہ کی طرف دعوت دے گا، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن عام معاملات میں بھی آپ دیکھیں، آپ ایون حکومتی لیول پہ بھی دیکھ لیں، جہاں پہ بھی کوئی عام دنیاوی معاملات میں بھی حق کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، اس کو آگے سے باطل طاقتیں جو ہیں وہ تھریٹ ضرور دیں گی. ابھی زوران ممدادی نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے، ویری کریجیس گائے، ریلی اپریشیٹ ہے. اور
کس طریقے سے اس کو آگے سے جو ہے وہ سننا پڑ رہا ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے فلسطین کے لوگوں پر, ان کو کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے. لیکن جو حق کے لیے آواز اٹھائے گا, although بہت سے لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں, لیکن جو باطل طاقتیں اوپر ہیں نا, وہ ضرور اس کی مخالفت کریں گی, اور وہ ضرور اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے اس کو تھریٹس دیں گی, دھمکیاں دیں گی, اس کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گی, کیونکہ یہی آخری حربہ ہوتا ہے ایسے طبقے کے پاس جو کہ باطل طاقتیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ وہ انبیاء کو اس طرح کی دھمکیاں دیتے تھے ان کی قوم کے سردار جو ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے انبیاء کو خوشخبریاں بھی دیتے تھے کہ تم ان دھمکیوں سے مت ڈرو یا ان کی باتوں میں مت آؤ. ایونچولی ہوگا یہی کہ یہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے اور ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا, اور آخر میں غلبہ حق کا ہی ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو پہلے ہی نوید دیتے تھے کہ پریشان تم نے نہیں ہونا, ان کی باتوں سے یا ان کی طاقت و غلبے سے تمہیں متاثر نہیں ہونا, یہ یقیناً تباہ اور برباد ہونے والے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالمین کہا, یعنی جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے اور حق کی آواز اٹھانے والوں کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, ایسے سب لوگ جو ہیں وہ ظالمین کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ایسے سب لوگ برباد ہوں گے. کیونکہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی اپنی جو ان کی افرادی قوت ہوتی ہے یا جو ان کو کوئی مقام مرتبہ ملا تھا یا جو دولت ہوتی ہے, اس کے نشے میں ہوتے ہیں, اور اسی نشے میں آ کے یہ حق کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ دینی لحاظ سے رسولوں کی مخالفت تھی, یا چاہے جس طرح آپ آج کل کے دور میں کسی دنیاوی معاملے کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھ لیں حق کی مخالفت کرنے والے, وہ بیسیکلی طاقت کا ہی نشہ ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں, ہم تو بڑے پاورفل. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری اپنے بندوں کو, رسولوں کو اور ان کے ماننے والے اہل ایمان کو دی جاتی تھی. سورۃ المجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, کہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ یقیناً غالب آئیں گے میں بھی اور میرے رسول. ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ جو ایک وہ کفر اور ناشکری کا رویہ اور حق اور باطل کی جو ایک کشمکش اس کے بارے میں جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ مدد رہی ہے شکر کا رویہ اپنانے والے, ایمان لانے والے اہل ایمان کے لیے. ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ہزیمت کا سامنا نہیں کرنے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے دین کو اور حق کی بات کو غالب کیا. ہاں, وقتی طور پر کبھی چھوٹی موٹی مغلوبیت ہو سکتی ہے, لیکن حتمی نتیجہ جو ہے وہ حق کے غلبے کا ہی ہوتا تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ غالب آئیں گے میں بھی اور میرے رسول. ٹھیک ہے نا. جیسا صافات میں بھی آتا, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, کہ جتنے بھی ہمارے رسول جو ہمارے بندے تھے ان کے بارے میں ہمارا یہ حکم ہمیشہ لکھا جا چکا ہوا, إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, کہ بے شک وہ البتہ مدد دیے جائیں گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور بے شک جو ہمارا لشکر ہے وہ لازمی غالب آئے گا. تو بظاہر اگر ان طاقتوں کا کوئی غلبہ نظر بھی آ رہا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ وحی دے کے ان کو سکون اور اطمینان دیتے تھے, اور انبیاء کو یہ بتا دیتے تھے کہ تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کا ہی ہوگا, تمہیں فتح نصیب ہوگی. اور ایسا ہوتا بھی رہا نا. اور اس میں اب آپ اس کو ریلیٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے, کہ کس طرح کفار جو ہیں وہ اسی طرح مخالفت کرتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ فتح کی خوشخبریاں دی اور ان کو تسلیاں بھی دی. اور پھر ایسا ہی ہوا نا. آپ دیکھیں جو غزوہ بدر تھی, اس میں کیا ہوا تھا. غزوہ بدر میں کتنے 313 مسلمان تھے, اور آگے جو دشمن تھے ہزاروں کی تعداد میں تھے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی خوشخبری دے دی تھی فتح کی کہ فتح ہوگی, اور پھر فتح ہوئی. حالانکہ بالکل انبلیویبل بات تھی, مطلب کوئی طاقت کے لحاظ سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی. اللہ نے فتح کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہی ہوا بھی تھا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ ہم نے وحی کر
کر دی انبیاء کو کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ یقیناً فتح دیں گے. اور مزید کیا اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے تھے وہ اگلی آیت میں ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. آخر اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ اور البتہ ہم سکونت دیں گے یا آباد کریں گے ضرور تم کو الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد. واؤ اور کے معنوں میں لام زبر البتہ. نسکننا میں نون جو ہے وہ ہم کے لیے ہے. سین کاف نون سکونت سکون ساکن یہ الفاظ اسی سے بنتے ہیں. تو سکونت دینا یا آباد کرنا. نون اس کے بعد جو مشدد والا آ رہا ہے وہ ضرور کے لیے ہے نون تاکیدی. اور پھر کم جو ہے تم سب کے لیے. اور البتہ ہم آباد کریں گے ضرور تم سب کو. کس میں؟ الارض زمین میں. من بعدہم ان کے بعد. ہم سے مراد وہ ظالمین اور کافر ہیں جو مخالفت کرتے ہیں. ذالکہ یہ لی من واسطے اس کے جو خافا جو ڈرا خوف سے ہے جو ڈرا مقامی کاما یقوم کاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. مقامی چھوٹی یہ میری کے لیے آ رہا ہے. میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. خافا مقامی چھوٹی یہ میری کے لیے اور مقام کھڑے ہونا. جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وہ خوفا اور جو ڈرا وعیدی میری وعید سے. وعدے والا ورڈ واو اینڈ دال لیکن یہ ڈراوے کے لیے آتا ہے. اور دال کے نیچے اگر آپ دیکھیں زیر آ رہی ہے جو میری کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ظالموں کی ہلاکت کی بھی خبر جو ہے وہ انبیاء کو دی اور یہ کہ تمہارا غلبہ ہوگا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم تمہیں ان کی جگہ پر اس زمین میں آباد کر دیں گے ان کے بعد. یعنی جو بھی یہ مخالفت کرنے والے دشمن ہیں تمہارے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہٹا دے گا. ان کو برباد کرے گا. یہ نیست و نابود ہو کے ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس زمین کے وارث جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اہل ایمان والے ہی بنیں گے. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے. وہاں سے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے دشمنوں کو تباہ کر کے. اب آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے 80 لوگ مسلمان ہوتے باقی ساری قوم تباہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد زمین پہ جو آبادی ہوئی تھی انہی لوگوں سے پھر ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور آپ کتنی صورتوں میں یہ بات پڑھ چکی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں جس طرح والعاقبۃ للمتقین اور انجام جو ہے وہ پھر متقیوں کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انہی کا بہترین انجام ہوتا ہے. تو درمیان میں یعنی جو کشمکش چل رہی ہوتی ہے نا حق اور باطل کی اس میں کچھ عرصے کے لیے کسی کے پاس کوئی وقتی غلبہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقتی غلبے سے کوئی یہ مغالطہ نہ کھا بیٹھے کہ بس یہی طاقتیں اصلی ہیں اور انہوں نے ہی جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے. سورۃ آل عمران میں بھی تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ کافروں کا جو شہروں میں چلنا پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. یہ تو ایسا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ تو جہنم میں ہی ہے. چند دن کا ان کا یہ دندناتے پھرنا اور یہ اپنی طاقت دکھانا یہ تو چند دنوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. آخرت میں تو ان کا معاملہ جہنم میں جانا ہی ہے. تو مقصد یہ اس بات کا کہ جو نتائج ہوتے ہیں نا ان کو صرف اس دنیا کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی اس دنیا میں میری کوشش کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ میری تو اتنی مخالفت ہو رہی ہے یا میرا تو مذاق اڑایا جا رہا ہے یا میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے یا مجھے لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. نہیں. لیکن دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا. یہی لیسن ہے جو ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے اور اس لیسن کو ہی ہم نے سمجھنا ہے کیونکہ ہم جس بھی معاملے کا بالخصوص حق کی بات بتانے یا حق کے اوپر چلنے کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ بالعموم نیگیٹو ہی ہوتا ہے. آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرف سے یا آپ اپنے کسی نہ جاننے والے کو بھی کسی انجان کو بھی بتائیں تو لیکن
وہ ایک دنیا کا وقتی سا نتیجہ ہے، وقتی سی مخالفت ہے، تھوڑی سی آپ کو کہہ لیں کہ ایک کوئی اگر ہزیمت بھی اٹھانی پڑ گئی، کوئی بے عزتی بھی ہو گئی، کسی نے استہزاء کر لیا، کچھ بھی کر لیا، ڈراوا بھی دے دیا، تو وہ دنیاوی لحاظ سے ہے. آخرت میں آپ کی وہ ایفرٹ لکھی جا رہی ہے. تو یہی سوچ کے انسان استقامت دکھائے، یہی سوچ کے صبر کرے کہ میرا کام حق کی بات بتانا ہے اور میرا کام صحیح راہ پہ ہدایت پر چلنا ہے، جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت بھی مل گئی، مجھے سمجھ بھی آ گئی، لیکن اب میں صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے یا اس خوف سے کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور میں جو ہوں یہ مجھے بڑا لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، میرا اسٹیٹس ان کے ساتھ کم ہو رہا ہے، اب میرے دوستوں نے میرے ساتھ ملنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں نے دین پہ چلنا شروع کر دیا. اس وجہ سے آ کے اللہ کی راہ سے نہیں ہٹنا، اس وجہ سے یعنی ڈسہارٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سمجھ لیں کہ ایک تاریخ بیان کی ہے، اور اسی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اوپر بھی ہم رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جس طریقے سے کافروں کو تباہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو وہاں سے کہا کہ بھی آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، دوسری جگہ پہ ان کو بھیج دیا. اور اس کے بعد پھر اسی جگہ پر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لے کر آئے. واپس اس جگہ پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سکونت دی جہاں سے وہ اس طریقے سے نکالے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ خوشخبری دے دیتے تھے انبیاء کو کہ یہ ظالم ہلاک ہوں گے اور حق جو ہے اس کی آواز ضرور اس کی آواز سب طرف پھیلے گی اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا. اب اس میں دن مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس میں سالہ سال بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ ہر دور کے لیے اہل ایمان کے لیے اس میں ایک خوشخبری ہے، نوید ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے انسان بعض دفعہ باطل طاقتوں کا غلبہ دیکھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے نا. ابھی جس طرح ہم بھی غزہ وغیرہ کے حالات دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، لیکن بس یہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے نا اہل ایمان کی بھی، اور جو کافر ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک ٹرائل ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے اپنے لیے ہلاکت کا ہی سامان اکٹھا کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے اہل ایمان کے لیے. مگر اب یہ خوشخبری کن کے لیے، یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہر ایرے گہرے کے لیے خوشخبری نہیں ہے. یہ خوشخبری صرف ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن خاف ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جو میرے ڈراووں سے ڈرا، جو میری وعید سے ڈرا. ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ خوشخبری کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد زندگی اپنی مرضی کی گزار لی، نہ کوئی اللہ کا ڈر، نہ کوئی اللہ کا خوف، نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا کوئی احساس، اور غفلت میں ساری زندگی گزار دی، حرام بھی کما لیا، حرام کھا بھی لیا، حرام کام بھی کر لیے. نہیں، اس چیز کو مشروط کیا اللہ نے. بے شک یہ فتح کی خوشخبری دی ہے، کامیابی کی خوشخبری اللہ نے دی ہے، لیکن مشروط خوشخبری ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. سورۃ الرحمن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتوں کی خوشخبری ہے. کیونکہ جو ڈرتا ہے وہی پھر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا نا. اور یہ ڈر اور خوف آتا کیسے ہے؟ یہ اس علم سے آتا ہے. جب تک انسان لا علم ہوتا ہے نا اس وحی سے اور اس کتاب سے، تو وہ بے خوف رہتا ہے. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ مجھے جلا دے گی، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آگ میں بھی ہاتھ مار دے گا، وہ موم بتی کو بھی پکڑنے کی کوشش کرے گا، وہ ہیٹر کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن پاس ماں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آگ جلا دے گی، تو وہ فوراً اس کو بچائے گی. تو علم کی بات ہے نا، جس کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، وہ اس کام کی طرف یا اس راستے پر کبھی نہیں جائے. لیکن معاملہ ہی یہی ہے نا، سارا المیہ یہی ہے کہ چونکہ لوگ اس علم سے غافل ہیں، ہدایت کے راستے سے غافل ہیں، اور جس میں بہت سارے جو ہیں ہماری مسلمان بھی آ جاتے ہیں. مطلب یہ بات کافروں کے لیے تو ہے ہی ہے کہ ان کو تو کوئی ظاہر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہی نہیں، وہ تو انکار کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن ہر وہ مسلمان بھی جو صرف کلمہ گو مسلمان ہے، جس نے صرف نام کا کلمہ پڑھا ہوا ہے
اور باقی اس کو کچھ نہیں پتا، نہ دین کا کوئی علم ہے، نہ کتاب کا کوئی علم ہے، نہ یہ پتا ہے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اور اس نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، اور اگر اس کو بتایا بھی جاتا ہے تو وہ آگے سے روک دیتا ہے، جو ہوتا ہے نا کہ چھوڑو چھوڑو یہ مولویوں کی بات ہے، یہ تو ہمیشہ ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے % ہماری جو امت ہے اس کا، امت مسلمہ کا یہی حال ہے نا، اسی لیے تو ذلت اور پستی کا شکار ہے، اسی لیے تو اللہ کی تائید اور مدد نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی تائید اور مدد اور فتح کا وعدہ جو ہے وہ ہر کلمہ گو کے لیے نہیں ہے، وہ اس ان اہل ایمان کے لیے جو اہل علم بھی ہیں اور جو عمل کرنے والے بھی ہیں، اور جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جب مروں گا تو اگلی زندگی آئے گی اور اس میں پھر میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، اور جس کو اللہ کے عذابوں اور اللہ کی وعیدوں اور اللہ کی سزا کا علم بھی ہے اور ان سے ڈر بھی لگتا ہے، یعنی اس کا تصور سے بھی وہ لرز جاتے ہیں، ساتھ ہے نا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورۃ الانفال میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے لرز اٹھتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے خوشخبری، کہ کوئی سرکش بھی ہو، کوئی نافرمان بھی ہو، اور کوئی غفلت میں پڑا ہو اور اپنی مرضی کی زندگی بھی گزارے، یعنی دنیا میں بھی وہ عیش کر لے من پسند زندگی گزار کے، تو پھر آخرت میں تو من پسند زندگی نہیں ملے گی نا۔ دنیا میں من پسند زندگی گزاری ہے تو آخرت تو پھر رب پسند ہوگی، اگر دنیا میں رب پسند زندگی گزاری تو پھر من پسند آخرت ملے۔ یہ چیز ہم سب کو سمجھنی چاہیے، اور اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تبھی خشیت آتی ہے، تبھی انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو آخرت کا جو علم ہے نا، خبر تو سب کو ہی ہوگی، پتہ تو سب کو ہوگا کہ ہاں آخرت آتی ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو یہ تو پتہ ہے کہ آخرت آنی ہے، لیکن اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا نا، اسی لیے آخرت کی بات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اکثر یقین کا ورڈ وہاں پہ یوز کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو یقین ہوگا نا آخرت پر، وہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اور وہ یقین کا لیول جو ہے وہ بھی علم سے ہی آتا ہے، محض یہ ایک جان لینا یا پتہ ہونا کہ ہاں وہ بچپن میں ہمیں پڑھا تھا اسلام کی بکس میں، یا کسی نے بتایا تھا ٹیچر نے کہ جی آخرت بھی آنی ہے، اور بس اس کے بعد وہ بالکل پس پشت وہ ڈال دی ہے، نہ اس کا کوئی احساس ہے، نہ اس کے مطابق کوئی ڈر کی زندگی گزاری جا رہی ہے، مرضی سے اپنے سارے کام کیے جا رہے ہیں، تو خالی وہ جان لینا تو کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ یقین نہیں ہوگا۔ یقین ہوگا تو پھر تو انسان اللہ کے خوف سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو اکثر یہ جو کلمہ گو مسلمان بھی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے جس سے کہ اللہ کی خشیت آتی ہے، اور پھر جس کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے نا، وہ صرف لوگوں کے سامنے نیک کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ تنہائی میں بھی نیک ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کی بھی حفاظت فرمائے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو نیک بن لیتا ہے، لیکن تنہائی میں جو ہے وہ پھر اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تو وہ تو خوف نہ ہوا نا کہ تنہائی میں جا کے حرام کام کر لیے یا حرام چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی اور سب یا کھا پی بھی لیا۔ یہ ہے نا جس طرح یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اعمال تو بڑے کیے ہوں گے دنیا میں، لیکن وہ اعمال ان کے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے جب وہ آخرت میں آئیں گے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ وہ تنہائی میں جو ہے وہ رب سے بے خوف ہو جاتے تھے، یعنی اپنی جب وہ اکیلے ہوتے تھے تو پھر وہ غلط کام کر لیتے تھے۔ تو اللہ کا ایسا خوف، ایسی خشیت جو کہ صرف لوگوں کے سامنے نہ ہو، وہ رات میں بھی جب انسان اکیلا ہو یا ویسے بھی انسان جب تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، اس وقت بھی اس کو اللہ کا خوف رہے۔ اچھا، پھر مزید ابھی یہی معاملہ چل رہا ہے کہ ایسے کافر جو تھے انہوں نے کیا معاملہ کیا، آگے دیکھیں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فتح مانگی یا فیصلہ مانگا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے
فیصلہ چاہا یا فتح مانگی. فاتح اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ فتح کے لیے بھی آتا ہے, جس کا مطلب فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں طرح سے اس کے مطلب کیے گئے ہیں. ابھی میں بتا دیتی ہوں. سین تا جو ہے یہ باب استفعال میں جانے طلب کے مفہوم میں یہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے فیصلہ چاہا یا انہوں نے فتح مانگی. انہوں نے کیا مانگا یہ بھی میں بتاتی ہوں. وہ خواب, خا یا اور با سے ہے, خا یہ اور بے, جو کہ نامراد ہونے کے معنوں میں. اور کلو ہر جبارن, ہر جابر, جبر سے ہے یہ. انید اناد رکھنے والا, اناد یہ عین نون اور دال کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا, یہ دشمنوں کے لیے آتا ہے. ہر دشمن جو ہے وہ نامراد ہو گیا, یا ہر جابر اناد رکھنے والا جو ہے نامراد ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اب انہوں نے فیصلہ چاہا, اور کافر جو ہے وہ فیصلہ مانگتے تھے. جس طرح ہم نے پڑھا نا کہ وہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب مخالفت کو کرتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے آسمان سے ہم سے کوئی ٹکڑا گراؤ پھر آسمان سے, تو لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب جس سے تم بار بار ہمیں ڈراتے ہو, اور کیوں نہیں آ جاتی قیامت, بتاؤ کب آئے گی. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے نا بڑا بے خوف ہو کے. تو یہ بات ہے کہ جو اگر آپ اس کا ترجمہ کہیں نا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا, تو پھر یہ بات کفار کی طرف جائے گی کہ کفار نے فیصلہ مانگا. اور اگر آپ کہیں کہ فتح مانگی تو یہ اہل ایمان کے لیے ہوگی کہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ایمان والے جو ہیں وہ پھر دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ تو ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اتنے عرصہ تبلیغ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اب اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. ایک وقت ایسا آتا تھا, یہ جیسا ہم نے پڑھا وہ زلزل و زلزالن شدیدہ والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اہل ایمان جو ہے وہ اتنا شدید ہلا مارے گئے کہ پھر رسول اور اہل ایمان سب پکار اٹھے متا نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد آئے. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد اگر آپ فتح مانگنا لیں تو پھر اہل ایمان ہوں گے کہ انہوں نے پھر فتح مانگا, دونوں طرح سے مطلب. اور جب وہ وقت آ گیا, اصل میں تو یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے. جب وہ وقت وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو کافر ہیں ان کی پکڑ ہو جاتی, اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کر ان کو فتح یاب کر دیتے تھے. تو یہ وخاب کل جبار عنید سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ان کی مہلت ختم کر کے ان کے اوپر سزا بھیجی تو پھر ہر جابر دشمن جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا اور وہ نامراد ہوا. اور اس میں آپ چاہے جو گزشتہ اقوام تھی جن کے بار بار ہم واقعات پڑھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں, یا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشرکین مکہ جو تھے ان کا معاملہ دیکھ لیں, کتنے کتنے بڑے ان کے دشمن تھے, ابو جہل, ابو لہب اور کتنے اور سردار تھے. سب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور پھر یہاں تک بات نہیں ہے, اتنا سخت ڈراوا اور ایسی سخت وعید آگے دیکھیں کہ وہاں پہ جہنم میں پھر ان کے ساتھ کیا سختی کا اور عذاب کا معاملہ ہوگا, اس کو بھی یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید, اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا. من ورائہ, واورا یا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب پیچھے بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ اس کا مطلب آگے بھی ہوتا ہے. بیسیکلی کوئی آڑ کے ایک طرف ہونا, اب آڑ کے آگے بھی ہوا جا سکتا ہے, پیچھے بھی ہوا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ آگے کے معنی کیونکہ بات آگے آخرت میں عذاب دیے جانے کی ہو رہی ہے نا. من ورائہ, اور اس کے آگے جہنم, جہنم ہے, ویسقا, اور وہ پلایا جائے گا. سقایا, ساقی, سین کافیا, یا جو ہے آتے والا وہ کے معنی, یسقا وہ پلایا جائے گا یعنی خود سے نہیں پیے گا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا مفعول کے معنی میں. من ماء, پانی میں سے. کون سا پانی؟ صدید, سواد دال, دال جس کو آپ کچ لہو کہہ لیں یا پیپ و خون کا میزہ. سواد دال, دال جو ہے نا بیسیکلی تو یہ روکنے کے معنی میں آتا ہے نا, رکنا اور روکنا, لازم و متعدد دونوں معنوں میں یہ آتا ہے. تو
جیسا آپ نے پڑھا نا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. تو بیسیکلی وہ پیپ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی گوشت اور سکن کے درمیان ایک روپ سی ہوتی ہے نا. یہ آیات پڑھنی بھی اتنی مشکل ہے اور ان کو ایکسپلین کرنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ بھی تکلیف. گوشت اور چمڑے کے درمیان جو مادہ حائل ہو جاتا ہے اس کو پیپ کہتے ہیں، صدید. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت سخت جو ان کو عذاب دیا جائے گا کہ دنیا میں تو وہ ناکام و نامراد ہوں گے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ جہنم رسید کیے جائیں گے، اور وہاں پہ پھر جب وہ جہنم کی آگ میں جھلسیں گے اور سخت گرمی ہوگی، اور جب ان کو پیاس لگی گی تو ان کو جہنمیوں کے ہی جسموں سے جو خون اور پیپ کا آمیزہ نکلے گا وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ انتہائی گرم ہوگا، اور جب وہ چہرے کے قریب لائیں گے بمطابق حدیث ان کا چہرہ جھلسے گا. اور یعنی ظاہر ہے اس گرمی کی شدت اور اس عذاب میں وہ پانی کی فریاد تو کریں گے نا، اور وہ یہ چیز ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، لیکن وہ پی بھی نہیں سکیں گے. آگے دیکھیں یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا. موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا. یتجرعه، وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اس کو. یا آتین والا وہ کے معنوں میں، تا جو ہے باب تفعل کی، باب کی تا ہے، یہ تم والا نہیں ہے. جیم را اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ جرعن یا جرعن، یہ گھونٹ گھونٹ یعنی ایک ایک سپ بائی سپ لے کے پینا جو ہوتا ہے نا. لیکن ویسے تو سپ بائی سپ پینا آپ کوئی انجوائے کر کے، جس طرح آپ کسی ڈرنک کو، کسی چائے کو انجوائے کر کے سپ بائی سپ بھی پی رہے تھے. لیکن جو تجرع ہوا ہے نا باب تفعل میں جانے سے، اس میں وہ تصنع کا اور تکلف کا جو مفہوم آتا ہے، تو اس سے یہ تکلیف یا پین سے پینا جو ہے نا، یعنی بہت مشکل لگ رہا ہو پینا، اس تکلیف کے ساتھ گھونٹ گھونٹ پینا، اس کے لیے یہ تجرع کا ورڈ ہے. اور ہو سے مراد یہ صدید ہے جو ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے. ولا اور نہیں، یکادو قریب ہوگا، یا وہ کے معنی میں، اور کاف واو دال اس کا ورڈ، اس کا روٹ ورڈ ہے. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسا یقاد البرق یخطف ابصارهم سورۃ البرق، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا. یہ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو اچک لے گی. تو یہ قریب کے معنوں میں، ہم کہتے ہیں نا اباؤٹ ٹو، یہ اس معنی. ولا یکادو اور نہیں قریب، یسیغہ کہ وہ نگل سکے اس کو. سین واو اور غین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. یا آتین والا وہ کے معنوں میں ہے، اور سین واو غین روٹ ورڈ ہے، اور وہ جو ہے اس کو یہ جو ہے ورڈ، یہ مطلب جس طرح شراب کو ایسے حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے نا، اس کے لیے آتا ہے. اور نہیں قریب کے نکل سکے اس کو. وَيَأْتِيهِ اور آئے گی اس کے پاس، یا وہ کے معنی میں حمزہ تا یا آنا، کیا آئے گی؟ الموت موت، من کل مکان ہر جگہ سے، مکان جگہ. وما ہوا بمیت اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا. بمیت باز بھی یہاں پہ والا کے معنی میں. ومن ورائہ اور اس کے آگے، وارا حمزہ عذاب غلیظ عذاب ہے سخت. غلظہ جو ہے غین لام اور زوئیں، یہ بہت زیادہ سختی اور شدت کے لیے آتا ہے. ہم لوگ غلیظ جو ہے وہ ڈرٹی یا گندے کے معنوں میں لیتے ہیں نا، اس سے عربی میں جو ہے یہ سختی کے معنی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ان کو وہ صدید جو پینے کو دی جائے گی نا، وہ کچلہو سا، وہ ظاہر ہے اتنا تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے پینا کہ پیا بھی نہیں جائے گا، اور ان کو لیکن وہی پلایا بھی جائے گا. یہ بھی ان کے عذاب کا ایک حصہ ہے نا. تو وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور اس کے حلق سے وہ نیچے بھی نہیں اتر رہا ہوگا، لیکن کوئی اور آلٹرنیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. اور اس میں پھر کیا ہوگا کہ وہ ہر طرف سے اس کو موت آئے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں.
یعنی وہ خود موت کی تمنا کرے گا اور ہر طرف سے اس کے اوپر عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ موت مانگے گا لیکن موت اس کو آئے گی نہیں. دیکھیں دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان تکلیف گزار کے بالآخر موت آتی ہے اور وہ انسان جو ہے وہ دنیا سے تو چلا جاتا ہے. یا جس طرح لوگ بعض دفعہ موت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا بڑی تکلیف دے ہوگی ہمارے لیے تو موت آ جائے. اور موت میں بھی سختی ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں لوگ موت مانگ کر نجات پانا چاہ رہے ہوتے ہیں دنیا کی سختی کے لیے, لیکن دنیا میں تو موت آ جاتی ہے. لیکن یہ جو آخرت میں جہنم کا معاملہ ہے اس کے بارے میں یہی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کے بعد ایک عذاب بھی آئے گا اور وہ موت مانگیں گے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ ان کو موت نہیں آئے گی. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ فرما دیا جائے گا تو پھر موت کو جو ہے وہ ایک مینڈے کی شکل میں لا کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی اس وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ اب موت کوئی نہیں ہے اس زندگی میں, اب جو جس مقام پہ چلا گیا اس کے لیے وہی مقام ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ عذاب میں ہے چاہے وہ تکلیف میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ, اب اس سے آگے اور بھی عذاب ہے, اور بھی شدید عذاب ہے. یعنی یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا کہ ابھی تو کوئی یہ پینے کو دیا جا رہا ہے, بس صرف یہیں پہ بچت نہیں ہو جانی, چاہے وہ موت مانگے یا جو بھی کرے موت بھی نہیں آنی, اور ابھی تو مزید عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. تو اتنی شدید جو ان کی سزا اور اتنی سخت عذاب کی یہاں پہ وعید ان کے لیے دی گئی ہے, کیونکہ وہ کفر کرتے تھے, وہ انکار کرتے تھے, وہ انبیاء کی مخالفت کرتے تھے, حق کی مخالفت کرتے تھے, بار بار سمجھانے کے باوجود وہ ہدایت کا راستہ نہیں اختیار کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں جو بتایا نا, وہی بات ہے کہ جو اتنی ڈیٹیل میں پڑے گا ان عذابوں اور تکلیف اور سزاؤں کے حوالے سے, وہ تو واقعی اس والی بات پہ آ جاتا ہے, ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, اس کو تو خوف آئے گا وعید سے. لیکن جس نے پڑھنا ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں حاصل کرنا, یا پڑھ کے ان باتوں کو ماننا نہیں ہے, ان پہ یقین نہیں کرنا, تو وہ پھر ظاہر خسارے میں ہی جائے گا. اور مزید ان کا کیا ہوگا, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو. یہ لوگ اپنے کیے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے, یہ دور کی گمراہی میں گم ہے. مثل الذین, مثال الذین ان لوگوں کی, کفروا جنہوں نے کفر کیا, بربہم اپنے رب کے ساتھ یا اپنے رب کا, اعمالہم اعمال ان کے, کا رماد, را میم دال اس کا روٹ پیڈ, کاف جو ہے وہ مانند کے لیے آتا ہے یا اس کے جیسی, کرمادن مانند راکھ کے یا راکھ کی طرح ہے, را میم دال. اور اشتدت جو ہے یہ شدید سے ہی ہے, شین دال دال باب افتعال میں جانے کی وجہ سے اس میں تا آ گئی ہے, سخت ہو گئی, شدید ہو گئی. اس میں یہ جو نون سے نہیں آ رہا ہے نا پڑھنے کے لیے, یا اصل میں دال تنوین تھی اور اس کو آگے ملانے کے لیے پھر جو ہے نا تنوین کا جو نون ہے اس کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے, نون کتنی اس کو کہتے ہیں. کرمادین اشتدت کر کے آپ اس کو پڑھیں گے, لیکن چونکہ میں لفظ پر لفظ پڑھ رہی ہوں اس لیے میں نے اس کو اشتدت بھی ساتھ اس کے, ریح ریح جو ہے وہ آندھی کے لیے, فی یوم عاصف تیز ہوا کے دن. آصف جو ہے نا یہ عین صاد فا, یہ بہت تیز و تند ہوا کے جھونکے جو ہر چیز کو اڑا کے ختم کر دیتے. سورۃ الفیل میں آتا ہے نا کہ اسف معقول عین صاد فا, وہی والا ورڈ ہے. والحب ذو العصف ریحان, وہاں پہ بھی آتا ہے سورۃ الرحمن.
لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھیں گے، یا وہ کے معنوں میں کاف ڈال رہا قدرت وانون پلورل کا، مما اس میں سے جو کسبو انہوں نے کمائی کی تھی، علی شیئن کسی چیز پر، ذالکا یہی ہے ہوا وہ الدلال الگمراہی، تو لام لام البعید بہت دور کی، یعنی وہ حق سے تو بہت ہی دور جا چکے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید بیان کیا ہے کہ کفار جو ہیں ان کے اعمال کا کیا ہو۔ اب کفار کون ہیں؟ اس میں ناشکری کرنے والے، کفر اکبر کرنے والے، کفر اصغر کرنے والے، سبھی اس میں آ جاتے ہیں کہ ہر طرح کا انکار کرنے والے، کہ ان کے جو اعمال ہوں گے ان کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا۔ لیکن دنیا میں جو کافر بھی ہے نا، وہ بھی کوئی نہ کوئی نیک اعمال اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہو رہے ہو۔ جس طرح اگر آپ اہل مکہ کو بھی دیکھیں نا، تو اہل مکہ کیا کرتے تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خبرگیری کرنا اور ان کے لیے سارے انتظامات وغیرہ کرنا، یہ کام وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے وہ جو غریب غربا ہوتے تھے ان کا حصہ بھی نکالتے تھے، جب وہ کوئی جانور وغیرہ ذبح کرتے تھے، مہمان نواز بہت تھے عرب کے لوگ، اور اس چیز کو وہ بہت زیادہ اپنے لیے آپ کہہ لیں کہ فخر کا باعث سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑی نیک کام کرتے ہیں، کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے، تو اس لیے بھی خود کو بڑا وہ نیک اور بڑا کامیاب سمجھتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آپ کہہ لیں کہ شریعت کا ایک کلیہ قانون جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس قانون کے تحت فیصلے کیے جائیں گے، اس کو یہاں پہ بیان کر دیا۔ اور وہ کیا قانون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، جیسی انسان نیت کر کے کام کرے گا اسی نیت کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو اب یہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے ہوں، بڑی بڑی انہوں نے کوئی دنیا میں کوئی چیریٹیز کی ہوں گی، کوئی ڈونیشنز دیے ہوں گے، کوئی بڑی بڑی کوئی عمارتیں بنا دی ہوں گی، کوئی مدارس، اسکول، ہاسپٹلز بنا دیے ہوں گے، لیکن وہ اعمال ان کے دنیا کی شہرت کے لیے کیے گئے تھے یا دنیا کے میں اجر پانے کی نیت سے کیے گئے تھے، واہ واہ پانے کے لیے، لوگوں کے اوپر ایک اپنی اچھائی بیان کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ کیے گئے تھے۔ تو ایسے دکھاوے کے اعمال بس دنیا تک کی ہیں، دنیا میں ان کو لوگوں کی طرف سے شہرت مل گئی، واہ واہ مل گئی، اور لوگوں کے اوپر ان کی ایک دھاک بھی بیٹھ گئی، لیکن آخرت کی نیت سے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں گئے تھے نا۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں ان کو کفر کی کیٹیگری میں یہاں پہ لا کے سب کے لیے کلیکٹیو لیول پر یہ بات کی کہ جو بھی اس طرح کے اعمال کرنے والے ہیں کہ دنیاوی حرص و حوث کی نیت کے ساتھ انہوں نے اعمال کیے تھے، تو ان کے اعمال جب وہ آخرت میں آئیں گے تو ایسے ہوگا جیسے ایک راکھ کا ڈھیر ہو اور اس کے اوپر تند تیز آندھی چلے تو کیا حال ہوگا، وہ ساری راکھ جو ہے وہ بکھر جائے گی، چاہے جتنا بڑا بھی ڈھیر لگایا۔ آپ دیکھیں فرض کریں کہ بہت بھاری کوئی لکڑی تھی، وہ بہت بڑا شدید تھا لکڑی کا، وہ ویسے تو بہت ہیوی ہوتی ہے لکڑی، لیکن جب وہ جل کے بالکل راکھ ہو جاتی ہے، اس راکھ کا چاہے کتنا بڑا ڈھیر بھی لگا ہو، جب اس کے اوپر آندھی چلے گی تو کیا ہوگا، سب اڑ کے بکھر جائے گا ادھر۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں نا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی زبردست مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ کافروں کے نیک اعمال بھی جو ہے نا، جتنے بھی انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے ایک راکھ کے اوپر تیز آندھی والے دن ہوا چلے تو وہ راکھ ساری بکھر جاتی ہے نا، تو آخرت میں بھی جب یہ آئیں گے تو ان کے اعمال سارے اسی طرح ضائع ہو جائیں گے، جیسے سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے حبا منصورہ کہا ہے کہ جس طرح وہ گرد و غبار بکھرے ہوئے خاکی ذرات اس طرح ہوں گے ان کے اعمال۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سراب سے ایکسپلین کیا ہے کہ سراب ہوتا ہے نا، جس طرح صحرا میں جا رہے ہو تو دور سے وہ ریت ایسے چمکتی ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے پانی ہے، انسان بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہے لیکن وہ ریت ہوتی ہے بیسیکلی، وہ جو معراج کا فینومینا ہوتا ہے نا وہاں پہ، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے وہ جو پڑھا تھا نا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، کہ وہ
ایسے لوگوں کی مثال جنہوں نے کوئی آخرت کی نیت سے اعمال نہیں کیے ہوگے. جیسے ایک چٹان، سخت چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی اور اس کے اوپر آپ کوئی دانا بو دیں تو وہ تو جیسے ہی بارش ہوگی وہ مٹی ختم ہو جائے گی اور اس کی کوئی پیداوار تو نہیں ہوگی. تو یعنی بیسیکلی ایسی کھوکھلی نیتوں کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کتنے کھوکھلے اور کتنے بے بنیاد اور بیکار اعمال ہیں جن کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہوگا. یہ یہاں پہ مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ جو بھی انہوں نے کسب کیا ہوگا، جو بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی نا، اس پہ ان کا کوئی ہاتھ، کوئی قدرت ہوگی نہیں، کچھ بھی نہیں پائیں گے آخرت میں اس کا صلہ. ذالک هو الضلال البعید. یہ دور کی گمراہی میں حق سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے واپس آنا بھی جو ہے وہ ناممکن ہے، اور ان کے یہ سارے اعمال بھی جو ہے وہ اسی طرح سے گم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسے غائب ہو جائیں گے ان کے اعمال اتنے دور کہ وہ نظر بھی نہیں آئیں. تو اس میں یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جو بھی اعمال اس دنیا میں کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اپنی نیتوں کو ضرور چیک کریں کہ ہم کس نیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا. اس کی نیکی کا بدلہ آخرت میں بھی دیا جائے گا اور دنیا میں بھی، اگر ظاہر صحیح نیت کے ساتھ کیا. جبکہ کافر کی نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو نہ کوئی نیکی ہوگی، اس کا کوئی ایسا نیک عمل نہیں ہوگا جس کے اوپر اس کو کوئی اجر دیا جائے. ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے نا دلال بعید، بالکل گم ہو گئے ہوں گے ان کے اعمال جو ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والا ہونے کا دعویٰ تو کریں، کلمہ بھی پڑھیں، لیکن اعمال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہ کریں، ہم ریاکاری کے لیے کریں اور اپنے اعمال جو ہیں ان کو ہم ضائع کر دیں. تو آخرت میں ہمارے بھی وہ جو تھیلے ہیں نا ان میں سوراخ ہو گیا ہوگا. قیامت میں کیا ہوگا اگر ہمارے وہ جو بیگز یا تھیلے جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنا. تو بات وہ یہ کہ اگر زبان سے اقرار کیا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اپنے اعمال و افعال سے بھی تو اس کا اظہار ہونا چاہیے نا. زبانی اقرار کی کیا بات ہے، وہ تو زبانی طور پہ تو ابلیس بھی بہت اللہ کو مانتا تھا اور بڑی باتیں کرتا تھا. جب عملی طور پر اللہ کے سامنے جھکنے کا معاملہ آیا تو وہ اکڑ گیا اور نامراد ہوا. ٹھیک ہے، اس نے عمل نہیں کیا. تو کفرہ سے مراد انکار کرنا، ناشکری کرنا. کفرہ جو ہے وہ عملی لحاظ سے بھی تو کفر ہو سکتا ہے نا، کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوتا ہم تو جائیں گے جنت. ایسا نہیں ہے. نام سے کلمہ پڑھا ہوا اور عمل جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوا تو پھر آخرت میں تو اپنے نیک اعمال کی کوئی جزا نہیں ملے گی نا. تو یہ بہت باریک نقطہ ہے سمجھنے کا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ نیکی کے اس معیار تک پہنچتے نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہے نا اس کو کہ نیکی کس طرح سے کس نیت کے ساتھ کی جانی چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی مقام پہ اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ جس بھی لیول پر ہیں، آپ کے انڈر اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ کے اندر اگر آپ کے کچھ کلیگس کام کرتے ہیں، یا آپ کاروباری ہیں، عورتیں بھی تو گھر سے کاروبار کرتی ہیں نا، آپ نے اپنے کوئی ہیلپرز رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کرتے ہوئے، یا اپنے گھر میں اپنی کوئی ہاؤس ہیلپ رکھی ہوئی ہے، کوئی سرونٹس ہیں آپ کے، ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہوتا ہے انسان کہتے کہ چلو ان کی ہیلپ کرتے تھے. اب اس ہیلپ کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ اس ہیلپ کے پیچھے اگر تو آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میرے انڈر کنٹرول رہے گا، یا یہ بھی اس کے بدلے میں میرا فلاں کام کر دے گا، تو وہ معاملہ بس وہیں تک رہے گا. وہ شاید واقعی آپ کے انڈر کنٹرول بھی رہے، وہ آپ سے دب کے رہے، یا آپ کا بڑا ممنون ہو کے رہے، یا وہ آپ کا بدلے میں کوئی کام کر دے، تو وہ معاملہ دنیا تک تو رہے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں. یا آپ نے کوئی کام اس وجہ سے کیا کہ اب میں اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا اور لوگوں سے مجھے بڑے ویوز اور لائکس مل جائیں گے تو میری تو بڑی واہ واہ ہو جائے گی. تو وہ تو ہو جائے گی، ویوز بھی مل جائیں گے، لائکس بھی مل جائیں گے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گی فلاں بندہ تو بڑے نیک کام کرتا ہے، بڑا سڑکوں پہ نکل نکل کے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، چیریٹی کر رہا ہے، پیسے بانٹ رہا ہے، ڈونیشنز دے رہا ہے، یا کوئی عمارتیں تعمیر کر رہا ہے. بات نیت کی ہے نا، کہ کس نیت کے ساتھ وہ کر رہا ہے.
تو اپنے جو اعمال ہیں نا ان کے لیے چاہے آپ صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں نا نیتوں کو ضرور چیک کریں. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ فرض صدقات آپ بے شک دکھا کے کریں لیکن جو نوافل ہے نا نفل صدقات ان کو چھپا کے کریں. چاہے نفل عبادات ہیں یا نفل صدقات ہیں وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. فرض کی تو چونکہ تربیت آپ نے کرنی ہوتی ہے دوسروں کے لیے بھی اس کو آپ بتا کے کریں. لیکن اگر ہاں ڈونیشن اگر آپ نے کسی کو کے لیے اکٹھا کرنا ہے اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا لیکن وہ بھی سچی اور نیک نیت سے ہوگا لوگوں کی ہیلپ کے لیے تو ٹھیک ہے. وہ بات وہاں تک تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. وہ جائز ہے کہ آپ ڈونیشن اکٹھا کریں لوگوں کو بتا رہے ہیں جس طرح ہم ایڈس وغیرہ دیکھتے ہیں. ادروائز ہمیں نہ پتہ چلے کہ کوئی ایسی کوئی آرگنائزیشن ہے جو جیسا غزہ میں یا جو ملک میں جو دوسرے ممالک جہاں پہ بھی غربت ہے اس پہ ہیلپ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے ایڈورٹائز کرنا. لیکن بہرحال نیت جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ اعمال کس طرح کے ہوں گے چاہے بڑے بڑے بھی. اور اس میں بھی ونس اگین وہ بات آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف سامنے نیک نہ بنے اکیلے میں بھی نیک بنے. یہ نہیں کہ خلوت میں جو ہے وہ نیتیں خراب ہو گئی نیتوں میں فتور آ گیا اور غلط کام کرنے شروع کر دیے یا کوئی اچھا عمل بھی جو ہے وہ سامنے تو بڑا اچھا بنا جا رہا ہے لیکن دل میں جو ہے نیت وہ اس میں فتور ہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کس نیت سے کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیکی کے بارے میں ذرہ سا بھی ظلم اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنا. جنہوں نے دنیا کے بدلے کے طور پہ نیکی کی ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا. ظلم ان پر بھی نہیں ہوگا. ان کی بابا ہو جائے گی. ان کو دنیا کا وہ ریٹرن مل جائے گا جو وہ چاہتے تھے. لیکن آخرت میں ان کا معاملہ ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹرن صرف انہی کو ملنا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہوگا. کیونکہ کافروں نے جو نیک بھی اعمال دنیا میں کیے تھے چاہے انہوں نے کسی کی مدد بھی کی تھی وہ آخرت میں ریٹرن لینے کے لیے تو کیے ہی نہیں تھے. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو کیے ہی نہیں تھے یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر سے تو کیے ہی نہیں تھے. تو جب نیت ہی نہیں تھی آخرت میں اجر پانے کی تو پھر آخرت میں اجر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر ہم دیکھ بھال کے کریں کہ ہم اپنے اعمال کس نیت کے ساتھ کریں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی خلقت کو لے آئے. کیا نہیں ترو تم نے دیکھا انا بے شک اللہ تعالیٰ خلق اس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو بالحق ساتھ حق کے. یشا ان اگر یشا وہ چاہے یا وہ کے معنوں میں شین یا حمزہ چاہنا یذہبکم لے جائے تم سب کو. ذہبا لے جانا یا وہ کے معنوں میں وہ اور یأتی حمزہ تا یا اور یا جو ہے شروع میں وہ آتا ہے والا وہ لے آئے بخلقن کسی مخلوق کو کسی خلقت کو جدید نئی. جیم دال دال جدت ہوتا ہے نا اس اردو میں کہتے ہیں. تو اب یہ بھی چونکہ جو کافر ہوتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کو اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے. وہ باس بعد الموت کا بھی انکار کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم تو غالب ہیں. تو وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ہٹا کے کسی دوسری مخلوق کو کیوں نہیں لے کے آ سکتا. یعنی ایک تو یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بیان, اس کی قدرت کا بیان, اس کے قادر و مطلق ہونے کا بیان, اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس زمین اور آسمان اور اس کائنات کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیے جانے کا بھی بیان ہے کہ اللہ ہی ہے جو خالق ہے. کیونکہ مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ سورج چاند ستارے آسمان زمین یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیے ہوئے ہیں.
لیکن آگے ان کے کانسیپٹ بہت خراب تھے. تو ایک تو یہ کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمان و زمین کو پیدا کیا. کیا یہ کوئی آسان کام تھا؟ اگر اتنا مشکل کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے تو تم لوگ کس طاقت کے نشے میں ہو؟ تمہیں بھی ختم کر کے نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لا کے آباد کرتے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بھی کیا. یہ مشرکین مکہ کو بھی یہ وارن کیا جا رہا ہے، اور ہر انکار کرنے والے کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی طاقت کے نشے میں آ کے یہ سمجھ کے انکار مت کرو کہ تم اللہ کو مغلوب کر لو گے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں کسی وقت بھی ختم کر سکتا ہے. یہ اگر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے یا تم گنگناتے پھر رہے ہو اپنی اتنی نافرمانی اور سرکشیوں کے باوجود بھی، تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے. ورنہ اللہ تو آج چاہے تو تمہیں ختم کرے، تمہاری جگہ دوسروں کو لے. اور پھر یہاں پہ بالحق کی بات کی گئی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے اور حق کے ساتھ کی ہے، ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کی ہے. اس کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا ہے. اور اس میں یعنی تمہیں ہر جگہ پہ ایک بیلنس بھی نظر آتا ہے، اور ایک یعنی تمہیں ایک توازن بھی، جس طرح ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. سورۃ الملک میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم بار بار اپنی نظر کو دوڑا کے دیکھو، کوئی فطور تمہیں نظر، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ تمہیں نظر آتی ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں؟ بار بار بھی نظر دوڑاؤ گے تمہاری نظر تھک جائے گی، تمہیں اس میں کوئی کمی کجی نہیں نظر آئے گی. اتنا بیلنس نظام ہے. تو اس کائنات کے نظام سے تمہیں بھی اس حق کا جو سبق ہے نا، اس کو سیکھنا ہے. اس کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ نے حق کے کو بنیاد بنا کر یہ سارا نظام چلایا ہے نا، تو اس کائنات میں جو بغیر حق کے اعمال کریں گے، بے بنیاد اعمال کریں گے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یعنی جو باطل پرست ہیں اور جو باطل اعمال کرنے والے ہیں، ان کے اعمال کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. صرف حق کو ثبات ہے اس دنیا میں. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں. اور حق کے تحت جو اعمال کیے جائیں گے، جس راستے پر حق کے راستے پر چلا جائے گا، انہی لوگوں کو فتح ملے گی، وہی کامیاب ہوگی. کیونکہ دنیا کا سارا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے حق پر مبنی رکھا. تو کسی نے اگر کوئی اپنی کوئی عمارت بھی اگر ایسی کوئی کچی بنیاد پر بنائی ہے، فرض کریں کسی نے ریت کے اوپر بنا دی، تو ریت کے اوپر تو تعمیر ہو ہی نہیں سکتی نا مضبوط. تو اس کی تو عمارت اتنی کمزور ہوگی کہ آندھی بھی چلے گی تو وہ گر جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ جیسا ہم نے وہ پڑھا کہ پانی سے ایسے جو کٹنے والی جگہ ہوتی ہے، وہ ایک کمزور بنیاد ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی کوئی عمارت ہوگی تو وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی. آپ پانی میں کوئی سٹک لے کے ایسے سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی سرکلز بنا دیں یا پتھر پھینک کے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ ٹھوس بنیاد ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات کی کہ یہ جو کوئی بھی جو نیک کام غلط نیت سے کیے جائیں گے، وہ خاک بن کے اڑ جائیں گے آخرت میں. یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک طرح سے تنبیہ کر دی ہے کہ اس دنیا میں نہ تو باطل پرستوں کو کوئی ثبات ہے اور نہ بے بنیاد اعمال کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اور یہ بھی کہ اس طرح کے سب باطل پرست ہیں وہ یہ جان لیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آنا. اللہ کے لیے کچھ بھی یہ مشکل نہیں. اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ قرآن پاک میں بیان کیا. سورۃ فاطر میں بھی آتا ہے، سورۃ الاحقاف میں آتا ہے نمبر 33 میں، سورۃ محمد 38، سورۃ المائدہ آیت نمبر 54، سورۃ النساء آیت نمبر 133. کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور یہ ہم قوموں کے حوالے سے بھی یہ دیکھتے پڑھتے رہیں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت تو ہے نیست و نابود کرنے کی کفار کو، نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو مہلت ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو قانون محال ہے، ابھی ان کی موت ہے، مہلت ہے، ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا. اس سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ اس سے نہ ڈر و بے خوف ہو جانا چاہیے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وما ذالکا، اور نہیں ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، یہ بات اللہ اوپر اللہ کے، بھی عزیز کچھ بھی مشکل یا دشوار. عین سے یہ عزت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ سخت اور غالب یا قوت
یا دشوار ہونا، مشکل ہونا، اس معنوں میں بھی آتا ہے. ارض عزاز کہتے ہیں زمین کی سختی، وہ سخت زمین جو ہوتی ہے نا. تو یہ کافروں کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے غالب ہیں، ایسے قدرت والے ہیں کہ وہ تمہیں ہٹائے اور تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لا کے آباد کر دے، اور جو یعنی تم لوگ اس طریقے سے ختم ہو جاؤ گے تو تم سمجھتے ہو کہ شاید یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. ایسا اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قدرت ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. اور جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے نا، تو بتاؤ آج تم اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے تو ہم تمہیں بھی دے دیتے. ہمارے لیے تو برابر ہے کہ ہم بے صبری کریں یا اب صبر کریں، ہمارے لیے اب نجات کی کوئی جگہ نہیں. وہ برزو، اور وہ سامنے ہوں گے. یہ بارازا جو ہے یہ بے نقاب ہونے کے معنوں میں آتا ہے، سامنے آنے کے معنوں میں ہوتا ہے. جیسے جنگ کے لیے آتا ہے نا کہ دعوت مبارزت دی جاتی ہے کہ جنگ کی صفوں سے نکل کر سامنے آ جاؤ، کہ اب کوئی اوٹ میں نہ رہو اور سامنے آ جاؤ. تو اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا بھی ہے، اور اس سے مراد ان کا پورا بے نقاب ہو جانا بھی ہے. ٹھیک ہے، برازت اس کے لیے ہوتا ہے کھلی میدان، کھلی فضا میں سامنے آ جانا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ماضی کے سیغے میں بات ہوئی، وَبَرَزُوا، اور وہ بے نقاب ہو جائیں گے، وہ سامنے آ جائیں گے، للہ، اللہ کے لیے. اب اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، جمیعاً، سب کے سب. فَقَالَ، تو کہیں گے، کون کہیں گے؟ الضُّعَفَاءُ، ضاد عین اور فا ضعف جو ہے وہ کمزوری کے لیے آتا ہے، تو کمزور لوگ، للذین، لیے ان لوگوں کے استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، کاف بارہ، جو بڑے تھے، جو بڑے بنتے تھے. انا کننا، ان اور نہ، بے شک ہم، کن اور نہ، تھے ہم، کانا یکونو ہونا، بے شک تھے ہم، لکم، تمہارے لیے، تبعن، اتباع کرنے والے، تابع سے ہے تابعین. فہل، تو کیا، انتم، ہو تم، مغنون، بچانے والے. مغنون جو ہے یہ اس کا اوپر غین نون، اور یہی ہے غنی جو ہوتا ہے نا، جس دولت مند یا مالدار جس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی. تو جب یہ اغنا ان آ جاتا ہے نا، ان کے سیغے کے ساتھ آگے آپ دیکھیں ان نہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کا کافی ہو جانا. تو یہ اس معنوں میں کہ آج تم کافی ہو سکتے ہو ہمارے لیے، من عذاب اللہ، اللہ سے، اللہ کے عذاب کے لیے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہمارے لیے کوئی مدد کر سکتے ہو. تو مغنونوں کا ترجمہ آپ بچانے والے کر لیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، فہل انتم مغنون، تو کیا تم بچانے والے ہو، ان، ہم کو، ان اور نہ، نون لکھنا ہم کے لیے، اور ان اس سے، ہم کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچانے والے ہو. من شیئن، کسی طرح سے بھی، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، یعنی بچا سکتے ہو. قالو، وہ کہیں گے، لو، اگر، ہدانا، ہدایت دیتا ہم کو، اللہ تعالیٰ، لہدیناکم، تو البتہ ہم بھی ہدایت دیتے تھے تم کو. لا، البتہ، ہدئی، ہا دالیا، نا جو ہے ہم کے لیے آ رہا ہے، تم سب کو، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اجزعنا، خواہ ہم جزا فضا کریں، جیم زا اور عین جزا فضا جو ہے نا، یہ یعنی صبر کا الٹ جو ایک رویہ ہوتا ہے، اس میں رونا پیٹنا، شکایات کی جاتی ہے، اس کے لیے بے صبری کرنا. اجزینا، جزا فضا کریں ہم، ام، یا صبرنا، صبر کریں ہم، ما، نہیں ہے، لنا، یہ ہمارے، من محیص، کوئی
پناہ گاہ یا کوئی بھاگ کے جانے کی جگہ. مصدر میمی یہ بن جاتا ہا یا اور صاد اس کا روپ. اچھا، اب قیامت کا احوال یہاں پہ مزید اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، سب اللہ کے سامنے ان کا کچا چٹا کھل جائے گا اور وہ بالکل بے نقاب ہو کے آ جائیں گے. کہ ظاہر ہے یہاں پہ دنیا میں تو انسان چھپ جاتا ہے نا، آخرت میں تو نہیں چھپے گا. تو اب وہاں پہ لیڈرز اور فالوورز یہ کیا آپس میں بات چیت کریں گے اور کس طریقے سے ان کے آپس میں مکالمے ہوں گے، اس کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. دیکھیں کتنی کامل ایک وارننگ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ تربیت کا کتنا بہترین انداز ہے کہ ابھی بھی نہ انسان سمجھے. اتنا کھول کے اتنا ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سزاؤں کا بھی بتا دیا کہ اتنی سخت سزائیں ہوں گی. پھر وہاں پہ یہ کیا کریں گے جو بغیر دیکھے بھالے لوگوں کے پیچھے چلتے تھے، اس کا بھی معاملہ بتا دیا. یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی جو اندھی تقلید کرنے والے ہیں نا، بلائنڈ فالوورز، ان کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں تم لوگ آنکھیں بند کر کے اندھے بن کے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے. اب یہاں پہ دو الفاظ سے کوئی بھی مراد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عقل کے کمزور تھے، چاہے وہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، چاہے وہ اپنے عمل کے لحاظ سے کمزور تھے. جس لحاظ سے بھی تھے، انہوں نے جو ہے اپنا معاملہ بس یہی رکھا ہوا تھا کہ وہ بلائنڈ فالوئنگ کرتے تھے. جو بھی جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، جن کے پاس کوئی مال و دولت زیادہ تھی، جن کے پاس کوئی طاقت تھی، اور یہ ان کی اطاعت کرتے تھے. چاہے وہ اب کوئی حکومت تھی، چاہے وہ ویسے کوئی ان کے کوئی مالک تھے کسی طرح سے، یا انہوں نے کسی طرح سے ان کو اپنا کوئی ایسا کوئی آئیکن بنایا ہوا تھا جس کو وہ فالو کرتے تھے بڑے شوق کے ساتھ. سب اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہر وہ انسان جس نے اپنی عقل استعمال نہ کی، جس نے اپنے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے شعور کی قدر نہ کی، شکر نہ کیا. کیونکہ ناشکری کے لوگوں کی بات ہم پڑھے ہیں نا، یہ بھی ناشکری کا رویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، شعور دیا، عقل دی، اور انسان جو ہے وہ بے عقلی کے ساتھ اور بالکل ہی آنکھیں بند کر کے کسی ایک کے پیچھے چلنا شروع کر دے. تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ اپنے لیڈرز کو یہ کہیں گے جو کہ دنیا میں بڑے تھے، یعنی دنیا میں جن کو وہ بڑے سمجھتے تھے، یا تو مال و دولت کی وجہ سے تھے یا ان کے اسٹیٹس کی کسی بھی وجہ سے، کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو ان کے سامنے پھر وہ ان کو یہ کہیں گے کہ ہم تو ساری عمر تمہیں بڑا سمجھ کر تمہاری اطاعت کرتے رہے، تو آج تم بتاؤ کہ آج اس مشکل وقت میں تم ہمیں کوئی راہ دکھا سکتے ہو، کوئی ہمارے لیے کوئی آسانی کر سکتے ہو کہ ہمارا کچھ عذاب ہلکا ہو جائے. تو آگے سے پھر وہ جو لیڈرز ہوں گے وہ بھی اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے کہ آج تو ہمیں خود ہی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اگر ہم کوئی راہ پا لیں تو ہم تمہیں بھی بتا دیں گے. اور اس کا مطلب دنیا کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم تو خود ہی گمراہ تھے، ہمیں خود ہی ہدایت نہ نصیب. اور یہاں پہ اب وہ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے تھی، اور چونکہ انہوں نے اللہ کا اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کا انکار کیا تھا اور ہدایت کی کوئی تڑپ ان کو تھی نہیں، تو اللہ نے بھی ان کو گمراہی میں ہی رکھا. تو یہ کہیں گے کہ ہم خود بھی راہ گم کیے ہوئے تھے، تو ہم تمہیں کیا ہدایت دیتے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مراد ایک تو اس وقت آخرت کے لحاظ سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے نجات کی کوئی راہ دکھا دے تو ہم تمہیں بھی بتا دیں گے. اس وقت تو سب کو پتہ چل جائے گا نا کہ آج تو مالک یوم الدین، اور آج تو قادر و مطلق ذات ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کی، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے نا. دنیا میں تو جھٹلاتے ہیں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی غلبے کو، لیکن آخرت میں تو نہیں جھٹلا سکیں گے. کیونکہ اگر ہمیں اللہ نے کوئی راہ بتا دی عذاب سے بچنے کی تو ہم تمہیں بھی بتا دیں گے، اور ورنہ تو آج ہمیں بھی نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ دنیا کے لحاظ سے بھی وہ کہیں گے کہ ہم تو خود ہی بھٹکے ہوئے تھے، تو ہم تمہیں کیا راہ دکھاتے. یعنی بات وہی ہے، آپ پہلے بھی ہم اس طرح کی آیات پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا پھر وہ بلیم گیم کھیلی جائے گی. لیڈرز اور فالوورز ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. فالوورز جو ہے وہاں پہ جا کے ان کی حسرت ہوگی جو اندھی تقلید کرتے تھے کہ ہم نے کیوں ان کی بات مانی، ہم نے کیوں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والا راستہ اپنایا. اس وقت لیکن حسرت کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا. تو یہ ان کا
معاملہ ہوگا. اچھا اس میں بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی لیا کہ اس سے جہنم میں جانے کے بعد کا ان کا مکالمہ مراد ہے. بعض نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب میدان حشر میں وہ حاضر ہوں گے تو وہاں پہ. بعض نے اس کو اس طرح سے بھی لیا ہے کہ یہ جہنم میں جا کے جو ان کا معاملہ ہوگا, اس جو مکالمہ ہوگا, اس کو یہاں پہ بیان کیا. تو وہ اپنی یعنی دونوں ہی جو ہے نا وہ اب حسرت کا شکار ہوں گے, اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ آج تو چاہے ہم صبر کریں یا جزا فضا کریں, دونوں معاملے برابر ہیں. یعنی اب تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں کہ ہم روئیں پیٹیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں, ہم صبر کریں تو بھی کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بھی احادیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی جو ہے نا وہ پہلے کئی لمبے عرصے تک رونا, وہ کہیں گے کہ یہ جو جنتی ہے نا ان کو صبر کرنے پر جنت ملی ہے, تو چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں. وہ بڑے عرصے تک صبر کریں گے لیکن ان کو پتہ چلے گا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر وہ رونا پیٹنا کریں گے, جزا فضا کریں گے, کئی عرصے تک وہ کرتے رہیں گے, پھر بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چاہے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. اب تو نہ موت آ سکتی, موت مانگے گی تو موت بھی نہیں آئے گی, اور سکون مانگے گی تو وہ بھی نہیں ملے گا. کوئی جائے پناہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. اتنا سخت, اتنا شدید اور اتنا مسلسل عذاب دیا جائے گا ایسے نافرمانوں اور کفار. اتنی زیادہ تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ آج اس دنیا میں جو لوگ اندھے بن کر اندھا دھند دوسروں کی پیروی کر رہے ہیں, ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ آنکھیں کھولیں, وہ غفلت سے نکلیں اور وہ دیکھیں کہ کس کو فالو کر رہے ہیں. کم از کم فالو کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ کیا وہ لیڈر جو ہے وہ کوئی حق پر بھی ہے کہ نہیں. چاہے ہمیں بھی تو یہی دیکھنا ہے نا کہ چاہے کوئی دینی رہنما ہے, کوئی عالم ہے, کوئی استاد ہے, کوئی حکومتی رہنما ہے, کوئی کسی لحاظ سے بھی کسی ایسے اسٹیٹس پہ ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, کیا اس کی فالوئنگ کرنا ہمارے لیے آخرت میں عذاب کا باعث تو نہیں بن جائے گی. آج آپ دیکھیں دنیا میں لوگ فیشن آئیکنز بنا کے کس طرح لوگوں کو فالو کرتے ہیں نا. اور لوگ بھی آج کل کے دور میں تو آپ دیکھیں اتنا فتنوں کا دور ہے کہ ٹرینڈ سیٹرز آ جاتے ہیں, جی فلاں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا اور اندھا دھند لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے, اس کو فالو کریں گے. بس یہ جو ہے یہ ہٹ ہو گیا, اب جو یہ کہہ رہا ہے اس کو اس کی وہ بات صحیح ہے. آج کل تو سوشل میڈیا پہ کوئی ایک جملہ بول کے بھی راتوں رات جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایک ایسی حرکت کر کے بھی جو ہے وہ راتوں رات ہٹ ہو جاتا ہے. لوگ اس کی کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی بات کر کے چاہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ ہماری جو ہے وہ فین فالوئنگ بڑھ جائے. اور باقی طاقتور لوگ اس طرح مطلب حیرت ہوتی ہے کہ کن چیزوں کو دنیا فالو کرنے لگی ہے, اور وہ سب چیزیں جن کو ایک زمانے میں اور قیام میں برا سمجھا جاتا تھا, اب وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے برائی کا لفظ تو دور کی بات, لوگوں کے ذہنوں میں سوچ بھی نہیں آتی کہ یہ غلط چیز ہے, یا یہ غلط بات ہے, یا یہ برا کام ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہی بات ہے کہ دنیا میں جب اس طریقے سے بلائنڈ فالوئنگ کی, اور بس وہی بات ہے کہ اپنی نفس کی فالوئنگ کی, نفس کا بندہ بن گئے, اندھا دھند پیروی کی, لوگوں کو ناراض انہوں نے نہ کیا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیا, تو پھر ایسے لوگ دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا. تو کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کس بنیاد پر ہے وہ شخص جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, کیا وہ حق کا فالوور ہے, کیا اس کی بنیاد کوئی صحیح ہے. چاہے ہم فیشن میں کسی کو فالو کر رہے ہیں, چاہے ہم کوئی دینی لحاظ سے یا دنیا کے کسی معاملے کے لحاظ سے بھی کسی کو فالو کر رہے ہیں, تو نہ تو کسی کی محبت میں, نہ کسی کی خوف میں, نہ کسی کے روب کی وجہ سے بلائنڈ فالوئنگ نہیں کریں. کیونکہ جو بھی ایسے وہ جو جانوروں کی طرح جو زندگی گزارنے والے ہیں, جیسا ہم الملک میں پڑھتے ہیں, فَمَن يَمْشِ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ, جو ایسے سر جھکا کے بس چلے جا رہے ہیں, کیا وہ ہدایت پر ہوں گے, یا جو غور و فکر کر کے, جو عقل و شعور کو استعمال کر کے اپنا راستہ جو ہے چنتے ہیں, وہ کامیاب ہوں گے, یا لوگ اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر ہر غلط بندے کو بھی صحیح سمجھ کے
اس کی بات مان رہے ہیں اور اس کے آگے یس سر کر رہے ہوتے کیونکہ اس سے ان کو دنیاوی فائدہ مل رہا ہونا ہے, کوئی اسٹیٹس مل جاتا ہے, کوئی ڈیزگنیشن مل جاتی ہے, مال و دولت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین تو ہمیں عقل استعمال کرنے پر ابھارتا ہے, آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح مویشیوں کی طرح چلنے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب انسان آنکھیں بند کر کے چلتا ہے تو وہ تو پھر اللہ کی مرضی کے خلاف بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا احساس ہی نہیں کرتا. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن مجید میں بیان کی ہے تاکہ ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ بھی نہ کہیں کہ وہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے, کیونکہ اباء اجداد کی بھی تو بلائنڈ فالوئنگ لوگ کرتے ہیں نا, اور سمجھاؤ تو سمجھتے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے غفلت کی زندگی سے بچائے, بلائنڈ فالوئنگ سے بچائے, چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے یا کسی حکمران کی ہے یا کسی بھی عالم کی ہے یا کسی بھی کوئی سوشل میڈیا کا کوئی ایسا آئے گا نا, کیونکہ ہمارے بچے جو ہے نا اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب ہماری اولادوں کو بھی ہدایت پر رکھے اور ان کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی پلیز تلاوت پہ کرتے ہیں آرام سے. آواز نہیں آ رہی. گالنٹی آپ پلیز تلاوت پلے کر دیں گی. مجھے لگتا ہے گانا
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن